بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ آپ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ماہ میں آئی۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھی۔ فقہ و حدیث کا علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے درمیان حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آپ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ فاضلہ اور فقیہ تھی۔ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد درجہ انسیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، این الناس احب الیک، یعنی لوگوں میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس عائشہ رضی اللہ سے محبت کرو۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام کانوں پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کانوں میں سب سے افضل کانا ہے، اور اہل عرب شکم سیری کے معاملے میں اس کانے کو بہترین کانا خیال کرتے ہیں اور اس کانے کو بہت سراہتے تھے، جس کو گوشت کے ساتھ پکایا گیا ہوتا، اور مروی ہے سید الطعام الحم، یعنی کانوں کی سردار گوشت ہے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے جیسے گوشت کو تمام کانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے میری دلہن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خوش ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم مجھے مکن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ الکبری بن سعد ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہمیرا تم مجھے مکن اور چوہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہمیرا تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پس خوردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہڈی کے گوشت کھاتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں ہڈی سے دانت تو
ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دان مبارک اس جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدتنا عائشہ اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ نے دور سے فرمایا، ہمیرا میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ تو سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ پانی پینے لگے تو رک گئے اور سیدہ سے پوچھا، ہمیرا تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ تو پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں شرابور پیشانی سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس بات پر حیران ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی کے پسینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے نکلتے ہوئے نور نے مجھے حیران کر دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اٹھے اور میرے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم مجھ سے اتنی مسرور نہیں ہوئی جتنا میں تم سے مسرور ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز اس مکتوب سے بھی ہوتا ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے اگر میں کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت حسنین کرمین رضی اللہ عنہما کی ارواح مقدسہ کے لیے ہی خاص ایصال ثواب کیا کرتا تھا اور امہات المومنین کا نام شامل نہیں کیا کرتا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا کرے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک بعام یعنی ایصال ثواب نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ تمام امہات المومنین کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا ہوں اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت مثالی شوہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرنا، آپ کو اٹھ کر بوسہ دینا، آپ سے پیار بھرے انداز میں گفتگو کرنا، آپ کے پسخوردہ کو پسند فرمانا وغیرہ، ان سب انداز میں ہماری ازدواجی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے سنہرے اصول پوشیدہ ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلوت ہو یا جلوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہو یا معاملات، العرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بے حد درجہ خوشحال کی حسن معاشرت کی عظیم مثالیں قائم کر کے گھریلوی زندگی خوشگوار بنانے کے اصول بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے اسی طرح کا محبت برا انداز ہمیں گھریلو نچاکی اور نفرتوں کے ستون کو ڈھانے اور ان سے چھٹکارا پانے کی دائمی اصول بتاتا ہے، جن پر عمل کر کے زوجین اپنے درمیان نفرتوں اور کدورتوں کے بیج نکال کر محبت اور الفت کے بیج
बो सकते हैं और घर को अमन का गहवारा बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इस तरह की और वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।